दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। निगरान वज़ीर आज़म अमीर कुवैत की वफ़ात पर ताज़ियत के लिए आज कुवैत का दौरा कर रहे हैं। सदर ने कीमती कौमी वसाइल बचाने के लिए कौमी इत्तफ़ाक़ राय पर मबनी बिजली, गैस और पानी की बचत की हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया है। निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि गैर मुल्की शहरी वीज़े के बगैर पाकिस्तान में गैर मुअय्यना मुद्दत तक क़याम नहीं कर सकते। अफ़ग़ानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने पाकिस्तान की तरफ से मुहैया किए गए शवाहिद की बुनियाद पर पहली बार तहरीके तालिबान पाकिस्तान के तकरीबन 40 दहशतगर्द गिरफ्तार करने का एतराफ़ किया है। इंसानी हुकूक़ के बारे में मुआविन ख़ुसूसी ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो भारत के मुल्क से बाहर फैलते हुए दहशतगर्दी के नेटवर्क का नोटिस ले। इसराइल ने गज़ा के गिर्दो नवाह में 2 पनाह गुज़ीन कैंपों और 2 हस्पतालों को बदतरीन हमलों में निशाना बनाया, जिससे 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। और क्राइस्ट चर्च में पाकिस्तान की ख़वातीन क्रिकेट टीम ने सुपर ओवर में न्यूजीलैंड को 3 रन से हराकर तीसरा और आखिरी एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैच जीत लिया। और अब खबरें तफसील के साथ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबह के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए आज कुवैत का एक रोज़ा दौरा कर रहे हैं। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम की जानिब से शाही ख़ानदान और कुवैत की हुकूमत और अवाम से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत करेंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कीमती कौमी वसाइल बचाने के लिए बिजली, गैस और पानी को महफूज बनाने के लिए बाहमी मुफाहमत पर मबनी मुल्क की हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इस मकसद के लिए कम तरीन वक्त में मतलूबा अहदाफ हासिल करने के लिए तर्ज अमल में कुछ तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है। सदर ने बेगुनाह फ़लस्तीनियों पर गैर इंसानी मज़ालिम पर अफसोस का इजहार करते हुए इस बात पर भी जोर दिया कि दुनिया की तरजीहात कुर्राए अर्ज़ पर जंग से तहफ़्फ़ुज़ और सलामती पर मुंतकिल करने की ज़रूरत है। निगरान वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि गैर मुल्की वीज़े के बगैर पाकिस्तान में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुक़ीम नहीं रह सकते। एक निजी न्यूज़ चैनल से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि लाखों अफ़गान शहरी कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुक़ीम हैं और उन्हें सेहत, तालीम और तिजारत समेत तमाम सहूलतें हासिल हैं। निगरान वज़ीर ने कहा कि सिर्फ मुस्तनद वीज़े के बगैर मुक़ीम गैर मुल्कियों को मुल्क से चले जाने का कहा गया है। यूनान में गैर कानूनी तारकीन वतन के सानहे का हवाला देते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हर कोई जानता है कि दुनिया भर में गैर कानूनी तारकीन वतन के साथ कैसा सलूक किया जाता है। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तारकीन वतन को उनके वतन वापस भिजवाने पर पाकिस्तान पर तनकीद की जा रही है, ताहम इस सिलसिले में हमारा रिकॉर्ड दीगर ममालिक की निस्बत बहुत बेहतर है। अफ़ग़ानिस्तान ने 1 साल के दौरान पहली मरतबा अपनी सरजमीन से कार्रवाइयाँ करने वाले तहरीके तालिबान पाकिस्तान के तकरीबन 40 दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का एतराफ़ किया है। अफ़गान ज़राए इब्लाग़ के मुताबिक अफ़ग़ानिस्तान की वज़ारत दाखिला के तर्जुमान अब्दुल मतीन क़ानी ने कहा है कि अबूरी हुक्काम ने बड़ी तादाद में दाइश के दहशतगर्दों को भी गिरफ्तार किया है। अफ़गान ज़राए इब्लाग़ ने मज़ीद कहा कि TTP के दहशतगर्दों को पाकिस्तान की तरफ से फ़राहम किए गए शवाहिद के बाद गिरफ्तार किया गया है। इन शवाहिद में TTP के ठिकानों के बारे में इंकिशाफ किया गया है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने अफ़गान अबूरी हुकूमत से उसकी सरजमीन से कार्रवाइयाँ करने वाले दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया था। पाकिस्तान ने अफ़ग़ानिस्तान पर जोर दिया था कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए अपनी सरजमीन के मुसलसल इस्तेमाल की रोकथाम के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करे। मौजूदा अफ़गान क़यादत ने यकीन दिलाया है कि अगर TTP के बारे में कोई सबूत मौजूद है तो फ़ौरी कार्रवाई की जाएगी।
افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی ان کے ملکوں کو باوقار اور محفوظ واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز غیر قانونی طور پر مقیم 1638 افغان باشندے اپنے ملک واپس چلے گئے۔ اب تک 4,36,790 افغان باشندے افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ انسانی حقوق اور خواتین کو بااختیار بنانے کے بارے میں معاون خصوصی مارشل ملک نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے ملک سے باہر پھیلتے ہوئے دہشت گردی کے نیٹ ورک کا نوٹس لے۔ انہوں نے آج سنو ایف ایم ریڈیو چینل کے ایک پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ، کینیڈا، متحدہ عرب امارات اور دوسرے ملکوں میں عالمی دہشت گردی کے حالیہ واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بھارتی حکومت کی RSS کی زیر قیادت ہندوتوا کے نظریے سے عالمی امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عدم برداشت کے اس نظریے نے پورے بھارت کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ مارشل حسین ملک نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کی تحقیقات کے لیے بین الاقوامی جنگی ٹریبیونلز قائم کیے جانے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت غیر کشمیریوں کو کشمیر کا ڈومیسائل فراہم کر کے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی ثقافت اور آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت میں مذہبی اقلیتیں خصوصاً مسلمان RSS کے غنڈوں سے محفوظ نہیں ہیں، جسے حکمرانوں کی طرف سے کھلی چھوٹ دی گئی ہے۔ اطلاعات و نشریات کے ایڈیشنل سیکریٹری سید مبشر توقیر شاہ نے کہا ہے کہ ریڈیو پاکستان ملک کے دور دراز علاقوں کے لوگوں تک اطلاعات کی رسائی کا مؤثر اور طاقتور ذریعہ ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار ریڈیو پاکستان کوئٹہ اسٹیشن کے دورے کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ ریڈیو پاکستان کے پروگراموں کو جدید دور کے مطابق بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ ایڈیشنل سیکریٹری نے کہا کہ ریڈیو پاکستان کوئٹہ اسٹیشن کو درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ بین المذاہب ہم آہنگی اور مشرق وسطیٰ کے بارے میں نگران وزیر اعظم کے معاون خصوصی مولانا طاہر اشرفی نے آج پشاور میں خیبر پختونخوا کے گورنر حاجی غلام علی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران انہوں نے صوبے میں امن و امان اور بین المذاہب ہم آہنگی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ معاون خصوصی نے مشرق وسطیٰ اور مسلمان ملکوں میں مقیم پاکستانیوں کے لیے فلاحی اقدامات کے بارے میں گورنر کو آگاہ کیا۔ انہوں نے غزہ میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں فلسطینیوں پر مظالم اور نسل کشی کی بھی مذمت کی۔ گورنر خیبر پختونخوا نے عالمی طاقتوں پر زور دیا کہ وہ غزہ میں مستقل جنگ بندی کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ضلع بہاولپور کے علاقے حاصل پور میں 160 مراد چوناوالا کے قریب گہری دھند کے باعث آج ایک مسافر وین کے ٹرک سے تصادم کے نتیجے میں کم از کم 4 افراد جاں بحق اور 11 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 کے مطابق زخمیوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال حاصل پور منتقل کر دیا گیا ہے۔ کراچی کے علاقے مچھر کالونی میں سلنڈر کے دھماکے سے ایک عمارت منہدم ہو گئی، جس کے نتیجے میں کم سے کم 3 افراد جاں بحق اور 9 زخمی ہو گئے۔ امدادی ٹیمیں ملبہ ہٹانے اور میتوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کرنے کے لیے جائے وقوع پر پہنچ گئی ہیں۔ اسرائیلی افواج کے غزہ میں 2 پناہ گزین کیمپوں اور 2 ہسپتالوں پر بدترین حملوں کے نتیجے میں 110 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے ترجمان کے مطابق جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیل کے حملوں میں 90 فلسطینی، جبکہ نصیرات پناہ گزین کیمپ پر ایک اور میزائل حملے میں ایک ہی خاندان کے 10 افراد سمیت 25 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عالمی ادارہ صحت نے غزہ کے الشفا اسپتال کی صورتحال کو خوف اور دہشت کا مکمل منزل قرار دیا ہے، جبکہ کمال عدوان ہسپتال کی تباہی کو افسوسناک قرار دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے حریت رہنماؤں اور کارکنوں کی مسلسل غیر قانونی نظر بندی اور جیلوں میں بھارتی حکام کی طرف سے ان کے ساتھ روا رکھے جانے والے غیر انسانی سلوک کی شدید مذمت کی ہے۔ حریت ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ جھوٹے مقدمات میں بھارتی جیلوں میں نظر بند کشمیریوں کو ان کے قانونی حقوق اور تمام بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل اور انسانی حقوق کی دیگر بین الاقوامی تنظیموں پر زور دیا کہ وہ کشمیری نظر بندوں کی حالت اظہار کا نوٹس لیں اور تنازع کشمیر کے حل میں اپنا کردار ادا کریں۔ کرائسٹ چرچ میں پاکستان اور نیوزی لینڈ کی خواتین ٹیموں کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کے سپر اوور میں پاکستان کی خواتین ٹیم نے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو 3 رنز سے ہرا کر میچ جیت لیا۔
نیوزی لینڈ کی خواتین ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 251 رنز بنائے۔ جواب میں پاکستان کی خواتین ٹیم نے بھی مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 251 رنز بنائے۔ سپر اوور میں پاکستان کی خواتین ٹیم نے بغیر کسی نقصان کے 11 رنز بنائے، جبکہ نیوزی لینڈ کی خواتین ٹیم 2 وکٹوں کے نقصان پر صرف 8 رنز بنا سکی۔ بسمہ معروف نے 68 رنز بنائے اور انہیں میچ کی بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔ نیوزی لینڈ کی خواتین ٹیم پہلے ہی سیریز 2-0 سے جیت چکی ہے۔ ریڈیو پاکستان سپہر 3:30 بجے اپنے قومی نشریاتی رابطے پر سوشل میڈیا پر توہین آمیز مواد کے خاتمے کے لیے آگاہی مہم کے حوالے سے خصوصی مذاکراتی سلسلے سوشل میڈیا کا ذمہ دارانہ استعمال کے تحت 8واں خصوصی مذاکرہ نشر کرے گا۔ موضوع ہے سوشل میڈیا کے مثبت استعمال میں والدین کا کردار۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم زیادہ تر سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقوں میں انتہائی سرد رہے گا۔ تاہم بالائی سندھ اور پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں رات کے وقت اسموگ اور دھند چھائے رہنے کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور لاہور 19 ڈگری سینٹی گریڈ، کراچی 26، پشاور 21، کوئٹہ 13، گلگت 14، مظفر آباد 16، مری 12، سری نگر 7، جموں 19 اور لیہ -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔